جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری بے چینی عروج پر تھی۔ بے شک زینب کو میری والدہ نے پسند کیا تھا، لیکن اس کی تصویر دیکھ کر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جس قدر مجھے کمرے میں جانے کی جلدی تھی اتنا ہی یہ رسمیں جان نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ میرے سارے کزنز مجھے لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے تمہاری شکل دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پہلی رات ہی بھابھی تم پر روب جما لیں گی۔ میں نے کچھ خجالت سے کہا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ سب کہنے لگے ہمیں پتہ ہے تو شادی سے پہلے ہی اپنی بیوی کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں مجھے اپنے جذبات چھپانے نہیں آتے تھے، شاید اس لیے۔ بہرحال رات کے 3 بجے انہوں نے میری جان چھوڑی تھی، لیکن جب میں کمرے میں داخل ہوا میری بیوی میرا انتظار کر کر کے شاید سو چکی تھی۔ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اس کی جانب بڑھا، اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا موہنا سا روپ دیکھنے لگا۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کا مہندی اور چوڑیوں والا ہاتھ پکڑا تو وہ ایک دم چونک کر اٹھی، مجھے دیکھ کر بے حد نروس ہوئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی آئی ایم سوری وہ آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم سوئی ہوئی بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ میری تعریف پر وہ جھیمپ سی گئی۔ اسے پا کر میں بے انتہا خوش تھا۔ اصل میں میری بیوی سرخ و سفید رنگ کی مالک تھی، بے تحاشا خوبصورت تھی، بال بھی اس کے لمبے گھنے تھے، لیکن میں دیکھنے میں مناسب شکل و صورت کا مالک تھا۔ میری رنگت بھی سانولی تھی، لیکن اچھا پہنا اوڑھا ہوا مجھ پر جچتا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے برابر میں میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سادگی میں بھی اتنا حسن تھا کہ میں کچھ پل اپنی آنکھیں نہ ہٹا پایا۔ جب بے اختیار میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو اس نے اپنی موندی موندی آنکھیں کھولیں، مجھے اپنی جانب دیکھ کر فوراً سے مجھ سے بدک کر پیچھے ہٹی، اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے لگی۔ میں نے پردہ ذرا سا کھڑکی سے ہٹا دیا۔ سورج کی ساری روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتی میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پہلو سے لگایا۔ میں نے کہا یہ صبح بہت ظالم ہے، وقت سے پہلے ہی ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ گھنٹے پہلے ہی رات تھی، اور بڑی حسین رات تھی جو بہت جلد ختم ہو گئی۔ وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹی تھی، کہنے لگی آپ کے ابا نے مجھے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ صبح صبح ہی کمرے سے باہر آ جانا۔ میں نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر الماری کے پاس چلی گئی، اپنا ایک خوبصورت سا لباس نکالا اور نہانے چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہمارے گھر میں اب بھی وہی رواج تھا کہ دلہا دلہن صبح سویرے ہی کمرے سے باہر آ کر مہمانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ شادی کے شروع کے دن تھے۔ میرا دل صرف اپنی بیوی کی سنگت کا متمنی تھا۔ ولیمے کے دن تو میرا دماغ گھوم گیا جب میری ساس نے رسم کے طور پر یہ کہا کہ ولیمے کی رات بیٹی ہمارے ساتھ جائے گی اور اگلے 2 دن میکے میں رہے گی، تیسرے دن آپ لوگ اسے لے کر چلے جانا۔ یہ سننا تھا کہ میں نے تیکھی نظروں سے زینب کو نوازا تھا۔ وہ فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ موقع کچھ ایسا تھا کہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھلا یہ کون سی رسم ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی تو میں نے دل کے پورے ارمان بھی نہیں نکالے تھے کہ میری ساس اپنی بیٹی کو میکے لے جانے کی بات کر رہی تھی۔ لیکن بہرحال میرے والدین نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے میں بھی چپ ہو گیا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ 3 دن کیسے کاٹے تھے۔ چوتھے دن جب اپنی بیوی کو لینے کے لیے جانے لگا تو اماں کہنے لگیں کہ میرے تو سر میں بہت درد ہے، شادی کا کھانا کھا کر تمہارے ابا کی طبیعت بھی سست ہو گئی ہے، ایسا کرو بہو کو تم اکیلے ہی لے آؤ، تمہاری ساری بہنیں اپنے اپنے گھروں میں جا چکی ہیں، کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی زینب کو لینے کے لیے اپنے سسرال چلا گیا۔ زینب اور اس کے باقی کے چچا ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر بہت بڑا تھا، سب کے الگ الگ پورشنز تھے، لیکن سب کزنز کی آپس میں بڑی بے تکلفی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران اس کے چچا اور کزنز بھی آ کر بیٹھ گئے، مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ زینب بالکل میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ اس کی دوسری کزنیں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھیں۔ اس کی بائیں جانب کی کرسی خالی تھی۔ جب ایک خوش شکل نوجوان آ کر بڑی بے تکلفی سے زینب کے برابر میں بیٹھ گیا، میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا، لیکن پھر میں نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے زینب کے ہاتھ سے روٹی پکڑی اور اسی کی پلیٹ میں کھانا کھانے لگا۔
یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ بھلا وہ کون ہوتا تھا زینب کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے والا؟ جب اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے خود کو گھورتے پایا تو کہنے لگا، دلہا بھائی ہم دونوں میں چلتا ہے، میں نے ہمیشہ زینب کے ساتھ ہی کھانا کھایا ہے، بے شک ہم لوگ کزنز ہیں لیکن بہت بے تکلف ہیں، آپ یہ سمجھیں میں زینب کی سہیلی ہوں، اس کی کوئی بھی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میرے چہرے پر سنجیدگی سی اود آئی تھی۔ زینب اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے چاند سورج کی جوڑی ہے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر میرا دل آگ کی بھٹی کی طرح سے جل رہا تھا۔ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ میں کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر سب میں بیٹھوں گا، باتیں کروں گا، لیکن ان دونوں کو اپنے سامنے ہنستے اور کانوں میں گھس گھس کر باتیں کرتا دیکھ کر میں وہاں پر بالکل بھی نہیں رکا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد میں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ میں نے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے زینب، جلدی سے چلو۔ یہ سن کر اس نوجوان جس کا نام اسامہ تھا وہ کہنے لگا، عقیل بھائی اتنی بھی جلدی کس بات کی ہے آپ کو؟ ارے آرام سے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں میں لیٹ ہو گیا ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ سب نے ہی مجھے رکنے کے لیے اصرار کیا تھا لیکن میں نہیں رکا، اس لیے زینب کو بھی آنا پڑا۔ میں نے غور کیا، پورا راستہ وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی، مجھ سے ایک بات بھی نہیں کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی۔ گھر آ کر جب میں کمرے میں آیا تو کہنے لگی، آپ کو میری فیملی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہیے تھا، سب لوگ کتنا اصرار کر رہے تھے، اسامہ نے بھی آپ کو کتنی بار روکنے کی کوشش کی لیکن آپ۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، مجھے تمہارا یہ کزن اسامہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ عقیل آپ کو کیوں اچھا نہیں لگا؟ وہ تو بہت خوش مزاج قسم کا ہے، جو بھی اس سے باتیں کرتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں لیکن مجھے اچھا نہیں لگا، آئندہ تم اپنے میکے جاؤ تو اس سے ذرا فاصلے پر رہنا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی گھڑی اتاری اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی، اپنا تولیہ پکڑا اور نہانے کے لیے چلا گیا۔ وہ مجھے بس حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب تک میں واش روم سے باہر آیا وہ اپنی ساری جیولری اتار چکی تھی اور اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا موڈ ایک دم سے بدل چکا تھا۔ میں اس کے پاس آ گیا، اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا۔ کہنے لگی، مجھے تنگ مت کریں، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، میرا موڈ خراب مت کرو، تمہیں پتہ ہے 3 دن میں نے تمہارے بغیر کیسے کاٹے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے حصار میں جکڑ سا لیا۔ یہ سن کر اس نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے، نخرہ دکھاتے ہوئے اپنے ابرو چڑھائے۔ کہنے لگی، اچھا بتائیں مجھے، میرے بغیر 3 دن آپ نے کیسے کاٹے تھے؟ اس کے اس سوال پر میری بےتابیاں بڑھنے لگیں اور گستاخیاں بھی۔ صبح صبح اٹھنا اور اٹھ کر سب کے ساتھ ناشتہ کرنا مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس دن بھی رت جگہ کی وجہ سے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ پوری رات نہ میں خود سویا تھا نہ ہی زینب کو سونے دیا تھا۔ وہ تیار ہو کر بجائے کمرے سے باہر جانے کے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ کہنے لگی، بہت ظالم ہیں آپ، مجھے اس وقت اتنی شدید نیند آ رہی ہے، میں کیسے باہر جا کر بیٹھوں گی؟ میں نے کہا، ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں آ جانا، رات کی طرح تمہیں بڑے پیار سے سلاؤں گا۔ میرے شوخ لہجے اور زو مانی بات پر اس نے مجھے ترچھی نظر سے دیکھا اور میں کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر لایا تھا۔ سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ کچھ دیر وہ میری اماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی، لیکن میں کمرے میں آ کر دوبارہ سے گہری نیند سو چکا تھا۔ شام کو جب میں اٹھا تو بہت فریش تھا۔ جب وہ کمرے میں آ کر لیٹنے لگی تو میں نے کہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، کھانا بھی باہر سے کھائیں گے۔ کہنے لگی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے کچھ دیر سونے دیں۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی، اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کافی دیر گاڑی میں ڈرائیو کرتا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ ہم نے کھانا بھی باہر ہی کھایا تھا۔ رات کو گھر آنے کے بعد میری پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی۔ 1 ہفتے میں نے اپنی ساری محبت زینب پر نچھاور کر دی تھی۔
اس دوران زینب کو بس ایک ہی شکایت تھی مجھ سے کہ میں اسے سونے نہیں دیتا۔ 8 دن میں زینب کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سے پڑنے لگ گئے تھے، لیکن میں کیا کرتا، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت۔ شادی کے شروع کے دن تھے، ان میں تو جذبات پر قابو پانا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک بار میں آفس سے گھر آیا، سوچا تو یہی تھا کہ آج پھر زینب کو لانگ ڈرائیو پر لے جاؤں گا، کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے۔ لیکن جب گھر آیا تو کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، زینب کا وہی کزن اسامہ اس کے پاس بیٹھا، اس کے ساتھ ہنس ہنس کر نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دلہا بھائی آپ اتنی جلدی آ گئے، چلے آ ہی گئے ہیں تو آئیے بیٹھیے، آپ ہی کا کمرہ ہے۔ یہ کہہ کر کہنے لگا زینب اب تم خود پوچھو گی یا میں خود دلہا بھائی کو بتا دوں کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں؟ میں نے کہا کیا مطلب، کس ارادے سے آئے ہو؟ کہنے لگا آپ کی بیوی کو چرانے آیا ہوں اور چرا کر اپنے ساتھ لے بھی جاؤں گا۔ دلہا بھائی آپ تو بس میری شکل دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ ہنسے جا رہا تھا، مجھے تو کچھ پاگل سا لگتا تھا۔ میں نے کہا میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہنے لگا شکر ہے اللہ کا کہ آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے، ورنہ تو مجھے دھکے دے کر نکال دیتے۔ پھر زینب سے کہنے لگا یار زینب جلدی کرو نا، ٹائم دیکھ رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی اچھا کر رہی ہوں جلدی، مجھے عقیل سے بات تو کرنے دو۔ میں ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے تم اپنے میاں سے بات کرو جب تک میں تمہارے کپڑے بیگ میں رکھتا ہوں۔ یہ سن کر میں اس لڑکے کی بد لحاظی اور بے تکلفی پر جتنا بھی حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ اس نے الماری کھولی، الماری کے اوپر سے زینب کا چھوٹا سا بیگ اتارا اور زینب کے کپڑے اس میں رکھنے لگ گیا۔ مجھے اس کی یہ بات شدید بری لگی تھی۔ بجائے زینب اسے روکتی، کہنے لگی کہ میں کے جانا چاہتی ہوں، چند دن بعد آ جاؤں گی، ویسے بھی مجھے کافی دن ہو گئے ہیں۔ مجھے زینب کا اس کے کزن کے سامنے مجھ سے یہ پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ بات اس کو مجھ سے اکیلے میں پوچھنی چاہیے تھی۔ اس کے کزن کے سامنے میں بھلا اسے کیا کہہ سکتا تھا؟ ایک لحاظ، ایک مروت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی نہیں، پھر کبھی چلی جانا۔ اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی، اسامہ بول پڑا، کہنے لگا نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں تو آج ہی لے کر جاؤں گا، فارغ تھوڑی ہوں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اس محترمہ کو لینے آؤں اور پھر اس کو لیے بنا چلا بھی جاؤں، وہ بھی خالی ہاتھ۔ نہیں بھائی، یہ میرے ساتھ جائے گی، اور ویسے بھی 8 دن میں آپ نے جیسا خیال میری کزن کا رکھا ہے مجھے نظر آ رہا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں اس کے، پتہ نہیں ٹھیک سے کھلاتے پلاتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اس کی اس قسم کی باتوں پر میں اشتعال میں آ گیا تھا۔ زینب نے جب مجھے غصے میں دیکھا تو اسامہ کے پاس جا کر اس کے سر پر ایک چپت لگائی، کہنے لگی تم زیادہ فضول نہیں بولنے لگے ہو؟ لیکن اس کو کہاں پرواہ تھی کسی کی، کہنے لگا 10 منٹ میں باہر آؤ، میں بائک اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زینب کا بیگ پکڑے کندھے سے لٹکائے باہر جا چکا تھا۔ زینب میرے پاس آ گئی، میں اسے شدید غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی میں بس 2-3 دن میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا زینب تم نہیں جاؤ گی، اس کا مطلب نہیں جاؤ گی، جاؤ باہر جا کر اسامہ سے اپنا بیگ لے کر اندر آؤ۔ میں نے نہایت سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر وہ باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسامہ کمرے میں آیا، کہنے لگا کیا ہوا دلہا بھائی، آپ نے کیا کہا ہے زینب کو؟ روئے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس نے میکے نہیں جانا، کیا آپ نے منع کیا ہے اسے؟ میں نے کہا یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، میں اسے خود اس کے میکے چھوڑ جاؤں گا، تم کون ہوتے اس کو لے کر جانے والے؟ وہ کہنے لگا آج تک وہ ہر جگہ صرف میرے ساتھ ہی گئی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر آج میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا اس لیے کہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے مجھ سے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کب منع کیا ہے آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے؟ دیکھیں وہ میری کزن ہے، بہت اچھی دوست بھی ہے، اور ہمیشہ اس کو لانے لے جانے کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے۔
اور مجھے خود تائی اماں نے بھیجا ہے کہ میں اس کو لے کر آؤں، اور میں اس کو لے کر جا رہا ہوں، سمجھے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کو بری لگے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے بے تحاشا اس نوجوان پر غصہ آنے لگا۔ وہ ہوتا کون تھا مجھ پر حکم چلانے والا؟ سمجھتا کیا تھا خود کو؟ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، رات کو زینب کو فون بھی نہیں کیا۔ مجھے زینب پر بھی غصہ تھا۔ جب میں نے اسے منع کیا تھا تو وہ کیوں گئی؟ میری بات کی کیا کوئی اہمیت نہیں تھی اس کی نظر میں؟ رات کو زینب کے میسیجز آتے رہے، کہنے لگی کہ میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسامہ نے گھر آ کر مجھے یہ بات بتائی ہے۔ کہنے لگی مجھے 8 دن لگ جائیں گے۔ میں نے اس کے کسی میسیج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ مجھے اپنا کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ 2 دن بعد میں نے سوچا مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرے دن میں نے سوچا کہ آفس سے آتے ہوئے مجھے اس کی والدہ کی خیریت پوچھنی چاہیے۔ میں اپنے سسرال چلا گیا۔ زینب کی والدہ کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے ان کی خیریت پوچھی تو کہنے لگیں بس بخار تھا، اس لیے دل اداس ہوا تو میں نے اسامہ کو بھیج دیا۔ میں نے کہا زینب کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں، اسامہ کے ساتھ کہیں گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ پھر میری چھوٹی سالی سے کہنے لگی بھائی آئے ہیں، چائے بنا کر لاؤ ان کے لیے۔ پھر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ میرا دماغ زینب کی جانب تھا۔ وہ کیوں گئی تھی اسامہ کے ساتھ؟ اپنی ماں کی خیریت کے لیے یہاں آئی تھی نا، تو یہیں رہتی، ان کی تیمارداری کرتی۔ کچھ دیر بعد مجھے دونوں کے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی جیسے زینب کی ہنسی کو بریک لگی۔ پھر مسکراتے ہوئے اس نے اسامہ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی آپ یہاں پر؟ میں نے کہا تمہاری والدہ کی خیریت پوچھنے آیا تھا۔ اسامہ میری ساس کے پاس بیٹھ گیا، ان کے گلے میں بازو ڈال کر ان کے کندھے پر سر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا تائی اماں آپ کی بیٹی بہت تنگ کرتی ہے مجھے، گول گپے کھانے کے لیے اس نے مجھے پورے کراچی کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بھی اسامہ کو ہی گھرکا تھا۔ کیا ہو گیا اگر اس نے تم سے فرمائش کر لی؟ میکے آئی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو پوچھو، اس کا خیال رکھو۔ کہنے لگا اس کی خاطر تو میں جان بھی دے سکتا ہوں، تبھی تو لے کر گیا تھا اسے۔ 4 جگہ سے کھانا کھلایا ہے آپ کی بیٹی کو، پھر جا کر ایک جگہ پسند آئی ہے اسے۔ زینب کہنے لگی اماں جھوٹ بول رہا ہے یہ، بس صرف 2 جگہ لے کر گیا تھا، اور ایک جگہ کے تو بہت ہی گندے تھے، مجھ سے کھائے ہی نہیں گئے۔ البتہ دوسری جگہ کے اچھے تھے، وہاں میں نے 2 پلیٹیں کھائی ہیں۔ یہ سن کر میری ساس مسکرانے لگی، کہنے لگی اچھی بات ہے کہ تم خوش ہو۔ حالانکہ چند دن پہلے میں نے بھی زینب سے یہی کہا تھا کہ چلو ہم باہر چلتے ہیں، لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، تمہیں بہت مزے کے گول گپے بھی کھلاؤں گا، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ کہنے لگی میں بہت تھکی ہوئی ہوں، بس سونا چاہتی ہوں، خدا کے لیے بس مجھے سونے دیا کریں، آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں میری اتنی محبت کے باوجود اسے مجھ سے بس شکایتیں ہی رہتی تھیں، اور یہاں اس لوفر کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر گول گپے کھانے گئی تھی۔ کزنز کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا لحاظ ہی نہیں، تائی کے ساتھ یوں گلے لگا ہوا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو۔ حالانکہ زینب کے اور بھی کزنز تھے، سگے بھائی بھی تھے، میں نے سب کے اندر ایک لحاظ اور مروت دیکھی تھی۔ کسی کو بھی زینب کے ساتھ اس طرح سے فری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جیسے کہ یہ اسامہ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں اسے عورتوں میں گھسے رہنے کا شوق تھا۔ بہرحال میں گیا تو صرف اپنی ساس کو ملنے کے لیے تھا، لیکن زینب کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے گھر آتے ہی اسے صاف کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ مجھے اسامہ کے ساتھ نظر نہ آئے۔ میری بات سن کر کہنے لگی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں لے جاتا ہوں گول گپے کھلانے کے لیے، تب تو تمہیں بڑے اعتراض تھے، اور اس چھچورے لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا، کچھ بھی برا نہیں لگا۔ دیکھو زینب، میں شکی مزاج قسم کا ہرگز نہیں ہوں، لیکن مجھے اس لڑکے کے طور طریقے بالکل پسند نہیں ہیں۔ چپک کر ساتھ بیٹھتا ہے تمہارے، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ نہیں آتا کیا؟ لگتا کیا ہے تمہارا جو تمہارے ساتھ یوں چپکتا ہے؟ کہنے لگی آپ اتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔ میں نے کہا میں ہوں چھوٹی سوچ کا مالک، تمہیں ساری برائیاں مجھ میں ہی نظر آتی ہیں، تمہیں خود نظر نہیں آتا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ منہ اٹھا کے گھر آ جاتا ہے، آ کر
تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بھلا یہ کون سا طریقہ ہے اپنی کزن کے سسرال میں آنے کا؟ آتا ہے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے، سب کے سامنے بیٹھے، سب کے سامنے تم سے باتیں کرے۔ کہنے لگی اگر وہ اکیلا کمرے میں آ جاتا ہے تو آپ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیا میں بری ہوں؟ میں نے کہا تم اچھی طرح جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے اور کیا نہیں۔ مجھے وہ لڑکا ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا، مجھے وہ یہاں نظر بھی نہ آئے، اور اگر تمہارے میکے جانے کا مطلب اسامہ کے ساتھ کراچی کی سڑکیں ناپنا ہے تو تم بھی میکے نہیں جاؤ گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے آپ جیسے شخص سے شادی کی۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گیا تھا، پتہ نہیں اسے مجھ میں ہی خامیاں کیوں نظر آتی تھیں۔ میں نے کہا کر لی شادی، لگ گیا پتہ کہ میں کیسا ہوں، اب میرے مطابق چلو، سمجھی؟ ورنہ تم نہیں جانتی کہ میں کس قدر برا انسان ہوں اور تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ رات کو کھانا میں بازار سے ہی لے آیا تھا کیونکہ اس نے کچھ نہیں بنایا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ڈائننگ پر کھانا لگا دیں۔ وہ کہنے لگیں کیا کوئی بات ہوئی ہے زینب سے؟ جب سے گھر آئی ہے چپ چپ سی ہے، نہ مجھ سے بات کر رہی ہے، نہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ اگر اس کی والدہ کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو تمہیں چاہیے تھا اسے واپس نہ لے کر آتے۔ میں نے کہا اماں اس کے سر میں درد ہے اور کوئی بات نہیں ہے، آپ کھانا لگائیں میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ میں کمرے میں گیا، وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی، بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کس بات کا سوگ منا رہی ہو تم؟ چلو اٹھو، اٹھ کر کھانا لگاؤ۔ کہنے لگی مجھے نہیں کھانا، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا، بجائے میری بات سمجھنے کے وہ نخرے دکھا رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا تو اس نے فوراً سے جھٹک دیا۔ کہنے لگی ڈونٹ ٹچ می، ہاتھ بھی مت لگائیے گا مجھے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور بری طرح سے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا لو، لگا لیا تمہیں ہاتھ، کیا کر لو گی تم؟ میں تمہارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی، اور یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت کے بلا وجہ کے نخرے اٹھائیں۔ 2 دن میں سیدھا کر کے رکھ دوں گا تمہیں۔ جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ، اپنا حلیہ درست کرو۔ میں نے ابھی تک تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا کہ تم رونا دھونا مچا کے کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اپنا میک اپ کر کے اپنی شکل سیدھی کرو، اور خبردار جو میری والدہ کے سامنے تم نے یہ ظاہر کیا کہ ہمارے بیچ میں کوئی بھی انبن چل رہی ہے، بالکل ٹھیک طرح سے ان کے ساتھ بیٹھنا اور ویسے باتیں کرنا جیسے تم روز کرتی ہو۔ میں نے غضبناک لہجے میں اسے کہا تھا۔ وہ شاید میرے اس لہجے سے تھوڑی خوفزدہ سی ہوئی تھی، فوراً سے سیدھی ہو گئی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گئی، منہ دھویا، باہر آئی، ہلکی سی لپسٹک لگائی، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں سوچ چکا تھا کہ زینب کو اسی طریقے سے روکوں گا۔ بھلا یہ اسامہ کون ہوتا ہے؟ جب جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے کمرے میں آ جاتا ہے، جب جی چاہتا ہے اس کے قریب ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی بھی شوہر یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، تو میں کیوں کروں گا؟ اگر اسے لگتا ہے کہ میں گھٹیا سوچ کا مالک ہوں تو وہ یہ سوچتی رہے۔ کچھ دیر بعد میں بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ میری والدہ کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھی، کھانا بھی کھا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس بیٹھا اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ جان بوجھ کر اس سے کہنے لگا مجھے پلیٹ میں سالن ڈال کر دو، روٹی پکڑاؤ، گلاس میں پانی ڈال کر دو۔ وہ میری ہر بات مانتی رہی لیکن ماتھے پر بل ڈالے ہوئے۔ میں نے کھانا کھایا، اپنی والدہ کے سامنے ہی اس سے کہا کہ جاؤ جا کر چادر پہن کر آؤ، ہم لوگ آئس کریم کھائیں گے جا کر۔ میری بات سن کر اس نے کہا میرے سر میں درد ہے، میں آئس کریم نہیں کھانا چاہتی۔ میں نے کہا زینب جو کہہ رہا ہوں بس وہی کرو، جاؤ جا کر چادر پہن کر آؤ۔ میری والدہ مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی بچی کے سر میں درد ہے، تم زبردستی کر رہے ہو۔ میں نے کہا اماں یہی تو دن ہوتے ہیں، ابھی چند مہینے بعد یہ امید سے ہو جائے گی تو آپ اور پابندیاں لگا دیں گی، اس کے بعد بچوں سے فرصت نہیں ملے گی۔ میری بات سن کر میری والدہ مسکرانے لگی، کہنے لگی یہ تو ٹھیک ہے، بچے ہو جائیں گے تو پھر انسان اپنی زندگی نہیں جی سکتا،
بس یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ کھلانا ہے، یہ پہنانا ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، مجھے بہت شدت سے اس وقت کا انتظار ہے جب تم مجھے یہ خبر سناؤ کہ میں دادی بننے والی ہوں۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد آپ کو یہ خبر سناؤں گا۔ میری ماں بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے کہا، اماں آپ کے لیے آئس کریم لے کر آؤں؟ کہنے لگی، نہیں رہنے دو، تمہیں تو پتہ ہے ذرا سی ٹھنڈی چیز کھا لوں تو کھانسی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تم لوگوں کے دن ہیں، کھاؤ پیو انجوائے کرو۔ دروازے سے بڑے خراب موڈ کے ساتھ محترمہ چادر پہنے باہر آئی تھی۔ مجھے تو وہ ہر حال میں ہی اچھی لگتی تھی، غصے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئس کریم پارلر پر چلا گیا۔ کہنے لگی، میں باہر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس وقت ایک ویٹر ہماری گاڑی کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، ایسا کرو 2 آئس کریم کون لے آؤ اور چاکلیٹ لے کر آنا۔ میں جانتا تھا اسے چاکلیٹ آئس کریم بے حد پسند ہے۔ شروع میں وہ روز مجھ سے یہی فرمائش کرتی تھی کہ مجھے چاکلیٹ آئس کریم کھانی ہے، اور میرے ساتھ کئی بار چاکلیٹ آئس کریم کھانے بھی گئی تھی۔ مجھے کہتی تھی، جب کبھی میرا موڈ آف ہو تو آپ مجھے فوراً سے چاکلیٹ آئس کریم کھلا دیجیے گا، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ 2 چاکلیٹ آئس کریم آئیں تو میں نے ایک اس کی طرف بڑھا دی، لیکن اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ کہنے لگی، آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانی، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں کھانی۔ میں نے ہی صلح جوئی میں پہل کی۔ میں نے کہا، اچھا نا یار، جانے دو، آئس کریم کھاؤ، مجھے پتا ہے تمہیں چاکلیٹ آئس کریم بہت پسند ہے، بات کو یہیں ختم کرو تو بہتر ہے۔ میں نے آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی لگاوٹ سے کہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا موڈ مزید خراب رہے اور وہ میری رات برباد کرے۔ اس نے میرے ہاتھ سے آئس کریم کون پکڑی اور کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ کہنے لگی، ہو گئی بات ختم، آپ کے نزدیک سب کچھ بہت معمولی سا ہے نا، آپ جب چاہیں، جو چاہیں، جس کے بارے میں چاہیں کہہ دیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی برداشت نہ کریں کہ سامنے والے کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ آپ کو سامنے والا بالکل آپ کے مزاج کے حساب سے چاہیے، چاہے اس کا دل ہو یا نہ ہو۔ میں آپ کی مرضی پر ہنس نہیں سکتی، نہ ہی میں آپ کی مرضی پر رو سکتی ہوں، کیونکہ جیتی جاگتی انسان ہوں میں۔ آپ کے کہنے پر اپنا منہ بند ہی رکھوں گی۔ مجھے جس قدر اس پر غصہ آیا تھا میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے آئس کریم والے کو پیسے دیے، اپنی آئس کریم اسے پکڑا دی۔ میں نے کہا، یہ تم کھا لینا۔ یہ کہہ کر میں رف ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں کھڑی کی، میں نے دروازہ بڑی زور سے مارا۔ زینب کے گاڑی سے اترنے کا بھی انتظار نہیں کیا، میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی۔ شکر ہے کہ اماں سو چکی تھیں۔ وہ کمرے میں آئی، میں نے کہا، دروازہ بند کر دو اور لائٹ بھی آف کر دو۔ اس نے دروازہ بند کیا، لائٹ بند کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیٹ گئی۔ میں اس کے قریب آ گیا۔ کہنے لگی، عقیل میرا موڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا، شٹ اپ، میں تمہارے موڈ کا محتاج نہیں ہوں، میں صرف یہ دیکھوں گا کہ میرا کس چیز کا موڈ ہے، اس لیے آج کے بعد مجھے مت روکنا۔ وہ پہلی رات تھی جب میں نے اپنے جنون کی شدت اسے دکھائی تھی۔ شادی سے لے کر اب تک میں نے بڑی نرمی کا معاملہ رکھا تھا، لیکن آج نہیں، کیونکہ آج مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ مجھے جتنا پیچھے کرتی، میری شدت میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ ناقابل برداشت حقیقت ہوگی۔ اگلے ہی روز میری والدہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری والدہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا، اماں آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگی، تم دونوں کے فون سائلنٹ پر پڑے ہیں کیا؟ زینب کے گھر سے اتنی کالز آ رہی ہیں۔ یہ سن کر زینب بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ویسے ہی وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا، پتہ نہیں اماں، میرا فون البتہ سائلنٹ پر ہی تھا۔ وہ زینب کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، بیٹا، جو خبر میں تمہیں سنانے والی ہوں بڑے صبر اور تحمل سے سننا۔ وہ کہنے لگی، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے اماں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میری والدہ اس کو گلے لگا کر رونے لگی۔ کہنے لگی، تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں خود بھی پریشان ہو گیا۔ کہنے لگی، تمہارے گھر سے فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ عقیل کے نمبر پر کب سے فون کر رہے ہیں، تمہارے نمبر پر بھی، لیکن تم دونوں میں سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا۔
میری والدہ زینب کو چپ کروا رہی تھیں. میں بھی اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دینے لگا. میری والدہ ہمارے ساتھ ہی زینب کے گھر گئی تھیں. جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا، سامنے اسامہ کھڑا ہوا تھا. اس کی بھی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں. اسے دیکھ کر زینب نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوایا اور جا کر اس کے سینے سے جا لگی. اس نے بھی زینب کو اپنے گلے لگا لیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں یوں تھا جیسے بے جان سا ہو چکا ہوں.